الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يجدك يتيما فآوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھنے سبھی. قابل سب تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جمی کو السلام علیکم. آپ کے اس علاقہ میں آج پہلی بار آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک طویل سفر کر کے آپ کے پاس حاضر ہوا. محترم قاری غلام مصطفیٰ صاحب، ڈاکٹر ظفر صاحب، ڈاکٹر حافظ ابرار ظفر صاحب اور ان کے رفقا کی خوبصورت اس محفل میں ان کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہوئی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ آج کافی دنوں کے بعد سورج نے بھی منہ دکھایا اور آپ کے بھی کچھ چہرے کھلے کھلے دکھائی دے رہے ہیں. اللہ آپ کو یوں ہی سلامت رکھے اور مسکراتا رکھے. آمین. میں بہت لمبا سفر کر کے پہنچ رہا ہوں، فجر کے بعد چلا. اب کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ کی مسکراہٹ میری تھکان دور کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے مزید تھکا دیں. کوئی غصے میں بیٹھا ہوا ہوگا تو میں تھک جاؤں گا. مجھے حکم بھی کئی ہیں اور وقت کی نزاکت کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اور مجھے حکم یہ بھی ملا کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مصطفیٰ ان دو موضوعات کو نتھی کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور یقیناً مجھ سے قبل حضرات علماء کرام کے بیانات آپ نے سماعت فرمائے، وہ بھی اسی موضوع کے متعلق ہوں گے. میں نے تو اب سنے نہیں، کسی بات کا اعادہ ہو گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں. کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. اب میرے پہلے 5 منٹ آپ نے توجہ سے سننے ہیں، آگے پھر بات آسان ہو جائے گی.
کوئی بھی شخصیت ہے وہ، اسے آپ دیکھنا چاہیں، انہیں پڑھنا چاہیں کہ میں فلاں شخصیت کے متعلق جاننا چاہتا ہوں، تو اس کی تعریف، اس کا تعارف ولادت سے شروع ہوگا اور اس کی وفات پہ ختم ہو جائے گا۔ وہ شخصیت حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مبلغ ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہے، کوئی بھی ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، نجباء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوگا اور وفات پہ ختم ہو جائے گا۔ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، فلاں جگہ کاروبار کیے، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، فلاں جگہ جاب کرتا رہا، فلاں دفاتر میں کام کرتا رہا، اور اتنی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، سوانح حیات بند ہو جاتی ہے، کتاب مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جملہ سنیے گا اور جسے سمجھ آئے صرف وہ مسکرائے۔ کسی کا بھی تعارف ولادت سے وفات تک ہے، پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے، میرے آقا کا تعارف نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات ہے کہ میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ نہ تو ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ بولو میرے ساتھ، اس لیے ہم بھی نہ ولادت سے شروع کرتے ہیں، ماشاءاللہ بھی نہ میلاد سے شروع کرتے ہیں اور نہ وفات پہ ختم کرتے ہیں۔ میرے آقا کا تعارف اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، حجر و حجر نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ تھوڑا سا اور بلند آواز سے بات سننی ہے یا وہ نہیں ارادہ؟ یہ سارے ریکارڈنگ شروع کر رہے ہیں، میں کوئی پریس کانفرنس کرنے آیا؟ ایک ریکارڈنگ کافی، آپ کی اگر توجہ اپنے موبائل پہ ہوگی میرے ساتھ باتیں کون کرے گا؟ اس کی تھوڑی سی بیس کھول دو، تھوڑی سی بیس، میرے ساتھ آپ نے باتیں کرنی ہے، مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، جس طرح یہاں پر آج ہم نے محفل سجائی ہے نا، جلسہ سجایا ہے، رب نے بھی عالم ارواح میں 2 محفلیں سجائی ہیں۔ پہلی محفل میں آپ کو بھی بلایا اللہ نے، مجھے بھی بلایا، سب کو بلایا۔ الستو بربکم قالوا بلا، محفل ختم۔ دوسری محفل میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا، اور قرآن نے اس محفل کا احوال ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، عبادت بھی دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا میرا حبیب، پھر آئے گا آمنہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا صدیق کا یار، پھر آئے گا بلال کا غمخوار۔ آج میرے ساتھ عہد کرو جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو قاضی کو کہنے دو دوسرا جلسہ، دوسری محفل جو رب نے عالم ارواح میں کی، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ شان رسالت قاضی مطیع اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔
ڈاکٹر صاحب آپ بھی صرف مجھے سن لیں، بس یہ رہنے دیں، یہ ایک ایک کر کے جو دینا ہے نا، یہ میرے خیال میں تبدیلی کے زمانے میں ممکن نہیں۔ جس انداز کی تبدیلی آئی ہوئی ہے نا ملک میں، اس میں یہ وارہ نہیں کھاتا۔ اب توجہ، میری بات ضائع ہو جائے گی، میری بات سن لیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اب آ گیا، اب میں اپنی ڈیوٹی دوں گا، اپنا فرض نبھاؤں گا۔ جی حق مار رہا ہوں؟ میری بات آپ سن لیں، وہی کافی ہے، توجہ۔ میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب توجہ سے میری ایک بات سنیے گا، بہت توجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب توجہ، آپ بھی بولنا۔ نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے کام آئے گا۔ نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرما رہے ہیں، نبیوں تم سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب بعد میں آئے گا۔ اب قرآن کے اس جلسے کے احوال کی روح سے جو جو نبی ہے وہ آقا سے پہلے ہے۔ جس نے نبی بن کے آنا تھا وہ آقا سے پہلے، کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا، تو میرے محبوب کے بعد آئے گا۔ نہیں، جو جو نبی ہے وہ آقا سے پہلے ہے۔ آقا کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبی نہیں، جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں، وہ نبی نہیں۔ اب توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، آپ کے کام آئیں گے۔ بعض حضرات جب اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں جھوٹا نبی۔ میں کہتا ہوں یوں نہ کہیں، جب آپ نے جھوٹا کہہ دیا تو پھر نبی کیوں کہا؟ جب آپ نے جھوٹا کہہ دیا تو پھر نبی کیوں کہا؟ نبی صرف سچا ہوتا۔ بولو نا، بولو نا۔ نبی صرف سچا ہوتا ہے، جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ اور ایک اور نکتہ آپ کے حوالے کروں، نبی ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، جو دنیا میں کسی کا شاگرد ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں، جس کی جھوٹی ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ یہ جملہ اگر کسی کو سمجھ آ گیا، جسے سمجھ آیا وہ چپ رہ ہی نہیں سکے گا۔ اگر سمجھ آ گیا، اور اہل علم کو سمجھ آئے گا، ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گا، پڑھے لکھے دوستوں کو سمجھ آئے، جسے سمجھ آیا وہ چپ نہیں رہ سکے گا۔ توجہ، نبی سچا ہوتا ہے، جو جھوٹا ہو وہ نبی، بولو نا، وہ نبی سچا ہوتا ہے، جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں، جس کی جھوٹی ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ جو دنیا میں کسی کا شاگرد ہو وہ نبی کتاب لکھتا نہیں، نبی پہ کتاب اترتی۔ یا تو سمجھ نہیں آیا جملہ، یا پھر تسی منو نہیں سمجھ آ رہے۔ ملاقات بھی پہلی ہے نا۔ نبی کتاب لکھتا نہیں، نبی پہ کتاب اترتی ہے۔ جو کتابیں لکھے وہ نبی نہیں ہوتا، جو کتابیں لکھے وہ نبی نہیں ہوتا۔ پر عرض کر رہا ہوں، مجھے تمہید سے نکلنے دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ پیارے آقا کا تذکرہ پہلے ہے، بولو بولو بولو۔ پیارے آقا کا تذکرہ، پیارے آقا کا تذکرہ پہلے ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا تبا، اس کا بیٹا شکار کھیلنے کے لیے یثرب میں آیا، یہاں آ کر وہ قتل ہو گیا۔ اس بستی کو یثرب کہتے ہیں۔ یہ مدینہ تو تب بنی نا جب پیارے آقا کے قدم لگے، یہ تو یثرب ہے، یہاں کر وہ قتل ہو گیا۔ تبا کو غصہ آیا، اس نے کہا میں یثرب کو صف ہستی سے مٹا دوں گا۔ اس نے فوج لی اور یثرب پر چڑھائی کر دی۔ فوج لے کر پہنچا، دوپہر کا وقت تھا۔ یثرب والوں کو کہا باہر نکلو، میرا بیٹا قتل ہوا، میں بدلہ لینے آیا ہوں، میں تمہیں صف ہستی سے مٹا دوں گا۔ چاروں نہ چار باہر نکلے، یثرب کے لوگ مقابلہ کیا۔ شام کو تبا، اس کی فوج، اس کے وزراء باہر خیمے لگا کے بیٹھ گئے۔ پرانا زمانہ تھا تو دیکھا کہ یثرب کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں۔
اس نے کہا بڑے عجیب لوگ ہو، میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا اور تم کھانا لے کر آ رہے ہو، میں لڑنے کے لیے آیا، تم میری دعوتیں کر رہے ہو۔ تو یثرب کے لوگوں نے کہا تو بے شک ہم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہے تو مسافر، کھانا کہاں سے کھائے گا؟ اس بستی کی فطرت میں اللہ نے مہمان نوازی رکھی۔ اللہ اکبر۔ طبہ نے فوج کو کہا صبح جنگ نہیں ہوگی، اپنے علماء کو بلوایا، علماء اس کے یہودی ہیں، انہیں بلا کے کہا مجھے بتاؤ یہ بستی کیا ہے، میں نے ایسا منظر کہیں بھی نہیں دیکھا کہ میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ کھانا لا رہے ہیں، مجھے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ علماء نے کتابیں کھولی، کتابیں کھول کے بتایا تو اس بستی کو ختم نہیں کر سکتا، اس بستی میں اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا، جب ہجرت کریں گے تو یہ بستی ان کا مسکن بنے گی، یہاں کے وہ قیام کریں گے۔ طبہ کے دل میں اتنی محبت اٹھی، طبہ نے یثرب میں ایک مکان تعمیر کرایا، مکان تعمیر کرا کے بڑے سردار کو بلایا اور چابی اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ مکان طبہ کا نہیں، اللہ کے اس آخری پیغمبر کا ہے، میں ممکن ہے ان کا زمانہ نہ پا سکوں، ساتھ وصیت نامہ لکھا کہ یہ وصیت نامہ بھی اور یہ چابی بھی تیری نسل میں چلتی رہے یہاں تک کہ اس پیغمبر تک پہنچ جائے، میں ہو سکتا ہے ان کا زمانہ نہ پا سکوں۔ وہ چابی اور وصیت نامہ چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے آج تک یہ سنا کہ پیارے آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا کے ٹھہرے، آج قاضی سے جملہ سنو اور لذت حاصل کرو، آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے، جناب حضرت ابو ایوب انصاری میرے آقا کے مکان میں ٹھہرے رہے۔ ایک میرے آقا کی ذات ہے، میرے آقا آئے بعد میں ہے، میرے آقا کا تذکرہ میرے آقا کی ولادت بعد میں ہے، میرے آقا کے چرچے پہلے ہیں، میرے آقا کا میلاد بعد میں ہے، میرے آقا کے نعرے پہلے ہیں، میرے آقا کی ولادت بعد میں ہے، میرے آقا کی پیدائش بعد میں ہے، میرے آقا کے آنے کی دعائیاں پہلے ہیں، اور پھر ماں کے پیٹ میں آئے ابھی پیدا نہیں ہوئے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں پتھر موم بن جاتا ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے شکم میں ہیں، ابھی میرے پیٹ میں ہیں، میں چلتی ہوں بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں، میں سوتی ہوں ستارے مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے شکم میں ہیں، ابھی میرے پیٹ میں ہیں، ابھی میرے پیٹ میں ہیں، میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا ہے، پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، آئے ہیں تو آنگن میں ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہے، ارے وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں افضل، عظمت میں افضل، شوکت میں افضل، عفت میں افضل، عفت میں افضل، عصمت میں افضل، چاہت میں افضل، قدرت میں افضل، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ قاضی مطیع اللہ صاحب نعرہ تکبیر۔ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال مولا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وسوع فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔
ایک میرے آقا کی ذات ہے کہ میرے آقا آئے بعد میں ہے تذکرے پہلے، آئے بعد میں ہے تذکرے پہلے ہیں۔ حضرت آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسین، میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں کہ میں اتنا سونا نہیں دیکھا، ہر ماں ہی کہتی ہے، اسے اپنا بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئیں اور آ کے کہتی ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تو نے دیکھا کیا؟ تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہے، صرف ہاشمیوں کو دیکھا ہے، صرف اپنی فیملی کو دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین چہرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے، وہ آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، ارے تم دونوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑے سے علاقے، تھوڑے سے قبائل، تھوڑی سی بستیاں، تھوڑے سے شہر، تھوڑی سی آبادیاں، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، ایک روایت میں جبریل امین فرماتے ہیں ارے دنیا والوں تم کہتے ہو ہم نے نہیں دیکھا، تم نے کیا دیکھا؟ جو بھی دیکھا آج کا زمانہ دیکھا، جو بھی دیکھا آج کا حسن دیکھا، جو بھی دیکھا آج کے لوگ دیکھے، ارے مجھ سے پوچھو میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا ہوں، آفا کہا گردید ام مہرے بتا ورزید ام بسیار خوبہ دید ام لیکن تو چیزیں دیگری، ارے میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاب بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا ارے تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا، مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دے کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دے حسن و جمال کوئی نہیں۔ اللہ کہندے رہو تھاکے ہو تو تواڈے اس دی سبحان اللہ میں کہاں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دے کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دے حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے عدیم کملا کسے نے جڑیاں عبال کوئی نہیں، فلک دا چنتے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرشت لے کے عرشت توڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑ موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ میرے آقا آئے بعد میں تذکرے پہلے، بولو بولو، میرے آقا آئے بعد میں تذکرے۔ بابا جی پوچھتے ہیں اماں آمنہ سے کیا نام سوچا ہے، کیا نام سوچا ہے؟ اماں آمنہ فرماتی ہے جب بھی بابا جی سوچنے بیٹھتی ہوں نا تو ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، اس کا نام رکھ محمد صلی اللہ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ۔ دیکھیں نا اللہ نے نام کیسا میٹھا رکھوایا اپنے محبوب کا کہ نام لو تو لب ملتے ہیں، یوں کر لو، نام لو تو لب ملتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کا نام لو تو لب ملتے ہیں، اس کی سیرت پہ عمل کرو تو دل ملتے ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدان رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طاہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نادس دو جہاں محمد، رحمت برشبہ محمد، ہادی انشجاع محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہرباں محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الزہا محمد، احمد مجتبہ محمد۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، قاضی مطیع اللہ صاحب، اب تو ہوگی قاضی، اب تو ہوگی، اب تو ہوگی، اب تو ہوگی، نعرہ تکبیر۔ صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھی پروگرام میں آئے ہیں۔ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، رشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو یا ساری کائنات سے توجہ رکھنا، ساری کائنات سے اللہ نے انسانوں کو چنا ہے۔ آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں انسانوں کو چنا ہے، منتخب کیا ہے اور قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہے۔ والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد، قد پر لام لگا کے تاکید کر دی، پھر قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسانوں کو چنا، اب توجہ رکھیے گا میری جانب، توجہ دیکھیے، انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں سے بعض کو چنا تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحن، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا۔ توجہ، جنہیں چنا انہیں کیا کہا؟ اصطفیٰ۔
اب چن لیا ہے آدم کو اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، زکریا اصطفیٰ، لوط اصطفیٰ، ذوالکفل اصطفیٰ، الیاس اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ۔ چنے ہوئوں میں سے پھر چنا، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، والضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سنبار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریہ سے نہیں ناریہ سے نہیں نہ کسی اور لنت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبحوں کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی شرمت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جناب قاضی مطیع اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ میرے آقا کے تذکرے پہلے اور شانیں اتنی بلند کی اتنی کسی کو شان نہیں ملی۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو فرقہ واریت کو ہوا دیں اور کہیں فلاں دیکھو کیسا مانتا ہے، وہ اپنے جیسا مانتا ہے۔ ارے میں کہا کرتا ہوں خدا را اس قوم کے حال پہ رحم کرو، میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ کون یہ کہے کہ آقا میرے جیسے، میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں۔ میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، اللہ رکھے ایک ترازو، ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، عرش اسی پلڑے میں، علماء صلحاء اتقیاء نجباء اسی پلڑے میں، آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا لوط ہود یعقوب ذوالکفل الیاس اسی پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو۔ میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا۔ آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی رسول بھی نہیں۔ آقا تو امیر حرم، بولو نا یار، آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے کن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں پھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا، تو کجا من۔ کون آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ میں تقابل نہیں پیش کر رہا، پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے، میں صرف سہارا لے رہا ہوں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، تقابل نہیں کر رہا۔ حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، اپنا کپڑا نہیں پھینکا آگ میں، اپنا کرتا آگ میں نہیں پھینکا، توجہ، اپنا جوتا آگ میں نہیں پھینکا، خود آگ میں گئے، آگ نے انہیں کچھ نہ کہا، کچھ نہ کہا۔ بہت بڑا معجزہ ہے حضرت ابراہیم کا۔
بہت بڑا معجزہ. لیکن میرے آقا کی جانب دیکھیے, میرے آقا کے ایک صحابی ہیں انس, انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی. جب دوست آ گئے تو حضرت انس نے دسترخوان بچھایا. تو دسترخوان جب کھولا تو دیکھا تو ہو دسترخوان تو گندا ہے, اس پہ کچھ داغ ہے. تو جلدی سے دسترخوان اٹھایا, تندور میں آگ جل رہی تھی, آگ میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد نکالا, جھاڑا, بچھایا, دسترخوان صاف ہے. کھانا رکھا, صحابہ کو کہا کھانا کھائیں. صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے یہ فن تو بتا, پہلے یہ تو بتا کپڑا کہاں سے منگوایا ہے. کپڑا میلا تھا, تو نے آگ میں ڈالا, یہ تو نے کہاں سے منگوایا, اس پہ تو کب ملا پاکستانی قوم سے کوئی کیمیکل لے کے آ گیا. تو کب اس پہ کیا لگایا ہے, اسے آگ میں تو نے ڈالا تو یہ جلا نہیں ہے. حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا فن کوئی بھی نہیں ہے, کپڑا وہی ہے جو تمہارے پاس ہے, فرق صرف یہ ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا. میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیا. ہائے 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 ہائے, میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں, اس لیے یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا, یہ جب تک نہیں بولیں گے بات نہیں سناؤں گا. پیارے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے. وہ دن ہے کپڑا میلا ہوتا ہے, میں اسے آگ میں ڈال دیتا ہوں, آگ میل کو آ جاتی ہے, کپڑے کو کچھ نہیں کہتی. توجہ, حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں گئے, آگ نے کچھ نہ کہا. میرے آقا گھر میں تشریف لائے, دیکھا ام المومنین سید عائشہ روٹیاں بنا رہی ہیں. فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے دو, میں بھی روٹی بناؤں. ایک پیڑا مجھے دو. پیڑا اپنے ہاتھوں میں لیا اور نبوت کے ہاتھوں سے اسے گھڑا, روٹی بنائی, نبوت کے ہاتھوں سے بنائی. پیارے آقا نے گھر میں رہنے کا انداز بھی بتا دیا نا کہ گھر میں یوں رہا کرتے. بعض لوگوں کو یہی بڑا گھمنڈ ہوتا ہے, میں جیسے ہی گھر میں آتا ہوں جو گھر میں موجود ہوں ان کے سانس سوکھ جاتے ہیں. تو انسان ہے یا حیوان ہے؟ حضور کا امتی ہے تو حضور نے گھر میں آنے کا طریقہ بتایا نا, گھر میں کیسے رہو. عائشہ ایک پیڑا مجھے تو میں بھی روٹی بناؤں. سرکار دو جہاں, نبیوں کے امام, روٹی پیڑا اپنے ہاتھوں میں لیا, اسے کھڑا, روٹی لگائی, اندر تشریف لے گئے. کافی دیر کے بعد آواز دی عائشہ مہمان زیادہ آ گئے یا آج آٹا زیادہ ہے, ابھی تک روٹیاں بنا کے اندر نہیں آئی ہو. وہیں سے جواب دیتی ہیں اما عائشہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, روٹیاں وہی 2 ہیں 3 ہیں, کھڑی اس لیے ہوں جس پیڑے کو آپ نے ہاتھ لگایا آگ اس پہ اثر ہی نہیں کر رہا, ابھی تک اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے. جیڑا ہن میری گل سن کے رہا چپ, جو میرے اس جملے پہ نہ بولا, جو میں سنانے چلا ہوں بات, اللہ کرے وہ گھر جائے اس کے ساتھ کوئی نہ بولے. توجہ ہے میرے بات, میرا جملہ سن لیجیے. جو نہ بولا, جس نے سر ہلایا میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو نہ بولا وہ گھر جائے, اور میں باوضو بیٹھا ہوں ممبر پہ اور مسافر بھی ہوں, دعا قبول بھی ہو سکتی ہے. اب پتہ نہیں یہ دعا دی ہے میں نے یا بد دعا دی کہ گھر جائے تو اس کے ساتھ کوئی نہ بولے. لیکن یہ بھی خاطر جمع رکھیے, اللہ نے انہیں بلائے بولنے کے لیے, وہ چپ ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. توجہ, حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں گئے, آگ نے کچھ نہیں کہا. میرے آقا کے ہاتھ لگے آٹے کو, توجہ, آٹے کو, آگ نے اسے کچھ نہیں کہا. میرے آقا کے ہاتھ لگے کپڑے کو, آگ نے اسے کچھ نہیں کہا. ارے میں تیرے ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں, اختلافی بات نہیں کر رہا. اختلافی بات کیا کرنی ہے, مسافر ہوں سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں, نہ در پہ ہوں نہ گھر پہ ہوں, بے بال و بر بچھایا ہوں, محبت ہے میرا
مذہب یہی پیغام لایا ہوں، میں دل والوں کو دل کی بات دل سے کہنے آیا۔ میری بات سنیے، بات سنیے، حضرت ابراہیم بات رہتی ہے، حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں گئے، آگ نے کچھ نہیں کہا، میرے آقا کے ہاتھ لگے کپڑے کو، آگ نے کچھ نہیں کہا، میرے آقا کے ہاتھ لگے آٹے کو، آگ نے آٹے کو کچھ نہیں کہا، قاضی کو کہنے دے، آگ نے حیا کیا دست نبوت کا، آگ نے حیا کیا دست نبوت کا، آگ نے حیا کیا حضور کے ہاتھوں کا۔ ارے میں تیرے ضمیر کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، اپنی قبر نہ خراب کر، یہی ہاتھ لگے ہیں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، یہی ہاتھ لگے ابو ہریرہ کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، عائشہ۔ ارے آگ جتنا ہی حیا کر۔ خلافی بات نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے بات درس کر رہا، یہی حضور کے ہاتھ لگے ہیں نا انہیں۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا، آقا تو امیر حرم، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ 15 منٹ رہ گئے گھنٹہ ہونے میں، کیوں نہ دیکھ کتنے ٹائم، گھنٹہ ہونے میں 15 منٹ رہ گئے۔ آج ٹائم دے دے قاری صاحب۔ جی جی میں کو پہلی اور آخری دفعہ آیا، پہلی دفعہ پہلی دفعہ، آخری دفعہ تو نا، آخری نہیں ہوگی انشاءاللہ، نا انشاءاللہ آئیں گے ضرور۔ اچھا توجہ، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ اچھا ایک توجہ سے میری بات سنیے گا، بہت توجہ سے۔ آپ کا کوئی دوست ہو، اس سے وہ کوئی چیز مانگے تو اسے ایک چیز دو گے یا نہیں دو گے؟ ایک بندہ اٹھے، یہ موٹر بند کر دے، یہ موٹر بند، اب سارے نہ ادھر جائیں، میں نے اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایک جائے۔ آپ واپس پلٹیے۔ آپ کا کوئی دوست آپ سے چیز مانگے، اسے دو گے؟ اگر تو محبت ہوگی پھر تو دو گے، یہ فیس بک والا ڈرامہ نہ ہو تو، حقیقی محبت ہو پھر تو دو گے نا، کھل کے بولو میں کچھ نہیں مانگتا۔ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضرات کا بچے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہہ رہا تھا اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، حیران ہو رہے تھے اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، حیران ہو رہے تھے سب سے بڑے ہمارے نبی ہیں اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ ادھر سے پیارے آقا تشریف لے آئے، پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا میرے صحابی پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے حبیب بنایا۔ آپ توجہ، خلیل دوست کو کہتے ہیں، خلیل حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے، دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے ذہن میں درجے بنا رکھے، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ دور کا اسے کچھ کچھ بتاؤں گا، یہ قریب کا اسے بہت کچھ بتاؤں گا۔ سن رہے ہیں؟ یہ دور کا دوست ہے، یہ قریب کا دوست ہے، یہ دور کا ہے نا تو یہ مانگے گا نا اگر تو کہہ دوں گا کہ وہ پتنی بائک کی چابی کدھر رہ گئی، چھوٹے بھائی نے کہیں رکھ دی ہے، اس کا تو پلگ ہی خراب ہے موٹر سائیکل کا۔ اور یہ قریب کا ہے نا تو یہ کوشش کروں گا کہ کاش یہ کوئی چیز مانگے، اس انتظار میں رہتا ہوں کہ یہ کاش کوئی چیز مانگے۔ اب توجہ، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ مسکرائے گا وہی جس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہوگا۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔
کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، قاضی مطیع اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ جسے لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اب توجہ توجہ، آپ حضور سے محبت کرتے ہیں نا؟ ایک بات سمجھنے والی ہے، اسے تھوڑا سا سمجھیے گا تاکہ میرے بھی نامہ اعمال میں یہ آئے اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی آئے۔ سمجھیے گا اسے خدا را۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے محبت مانگی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر سچا دوست ہو، محبت ہو تو آپ اسے کوئی چیز دیں گے۔ حضور نے ایک چیز مانگی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کیا مانگا؟ فرمایا محبت۔ کیا مانگی ہے؟ یا رسول اللہ محبت تو ہم کرتے ہیں، محبت تو ہم کرتے ہیں، غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلامی ہے رسول میں کوئی اختلافی بات نہیں، کوئی تنقید نہیں کر رہا۔ یہ وہ نعرہ جو آپ بھی لگاتے ہیں میں بھی لگاتا ہوں، لیکن میں صرف دستک یہ دینے آیا ہوں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا قبول ہے؟ موت۔ کیا قبول ہے؟ موت۔ یہ سوچا کبھی نہیں ہم نے، کیونکہ ہم نے صرف کہنا ہوتا ہے۔ ہم نے سوچا کبھی نہیں، ہم نے صرف کہنا ہوتا ہے۔ ہم سے جو مرضی ہے کہلوا لو۔ قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، پیچھے مڑ کے دیکھو، بندہ ایک بھی نہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہنا ہے نا موت بھی قبول ہے، تو کہہ دیا۔ ہم نے سوچنا تھوڑا ہی ہے۔ اب توجہ، میں ذمہ داری، میرے لفظ اب سنیے گا، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے، کام آئیں گے آپ کے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے ایسی ویسی محبت نہیں چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، اپنے باپ سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ کر۔ یا رسول اللہ بہت ہو گیا؟ فرمایا نہیں، والناس سے، ہر رشتے سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بہت ہو گیا؟ فرمایا نہیں، اجمعین، ہر چیز سے، دنیا کی ہر چیز سے، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، سونا ہے، ہر چیز سے زیادہ کر۔ یا رسول اللہ بہت ہو گیا؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کر۔ تو جو ہے اپنی جان سے، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہیں، اور یہ علاقہ ویسے ہی بڑا بازوق ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کر رہا ہوں، آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ یقین جانو بڑی بات تھی، بڑی بات تھی، بڑی بات تھی۔ آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنے اپنی والدین سے کرتا ہے، بڑی بات تھی۔ آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی جان سے کرتا ہے، بڑی بات تھی۔ آقا نے یہ کیوں فرمایا ان سب سے زیادہ کر؟ توجہ، اس لیے آقا فرماتے ہیں تیری زندگی میں موقع آئے گا، کبھی غمی کا، کبھی خوشی کا، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی ملازمت کرے گا، کبھی نوکری کرے گا، توجہ، کبھی افسری کرے گا، کبھی تو معیشت سنبھالے گا، کبھی معاشرت میں لین دین کرے گا، کبھی صلح کرے گا، کرائے گا، کبھی کسی سے دشمنی پالے گا، کبھی کسی سے دوستیاں کرے گا۔ ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی اولاد کی خواہش، ایک طرف ہوگا خوشی کے غمی کے موقع پر، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی ملا کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت،
ایک طرف ہوگی معاشرے کی رسم. اگر محبت کا حکم ہوتا برابر تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے, چاہے حضور کی مانو چاہے بیوی کی مانو حکم برابر ہے, چاہے حضور کی مانو چاہے اپنے لیڈر کی مانو حکم برابر ہے. آگے فرماتے ہیں حکم برابر نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب کسی پوائنٹ پر, کسی پہلو پر, کسی موقع پر میری بات آ جائے اور میری بات کے سامنے دنیا بھر کی بات ہو, سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے, محمد کے دامن سے جڑ جائے. میری بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ خوشی کا موقع ہے, غمی کا موقع ہے, تو نے تجارت کرنی ہے, پوچھ. یہ ہے وہ جملہ کہ غلامی رسول میں موت بھی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ باتیں اتنی ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں کیا کروں, وقت بڑا تھوڑا ہے. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. محبت کی ایک اور وجہ ہے قربت. میں بس سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ, گھبرانا نہیں. محبت کی ایک اور وجہ کیا؟ قربت. یا رسول اللہ باپ میرے قریب ہے, اولاد میرے قریب ہے. باپ کا چہرہ دیکھو حج کا ثواب ہے, اولاد کے منہ میں نوالا رکھو صدقے کا ثواب ہے. یہ میرے قریب ہیں. آپ کا تو میں نے زمانہ ہی نہیں پایا, میں آپ کے کیسے قریب ہوں؟ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں, اللہ کے بعد آقا ایسے قریب ہیں کہ ایسا کوئی اور قریب نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس آیے مبارکہ کے لیے میں حکیم الامت علماء حق کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب فرقہ واریت کو ہوا دینے والے ان جیسی شخصیات پر الزامات عائد کرتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اگر کسی کے پاس عشق کا ترازو ہے تو حضرت تھانوی کا جملہ تولے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں اگر کوئی خودکشی کے لیے دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے, خود سے مرنے کے لیے کوئی آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے, لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو واجب ہے. آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو واجب ہے, اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے. تو پھر محبت میں کہتے دینا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی شانی نہیں, ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم, ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درخشاں ہوا راستہ, دونوں جہاں کا سرارا ہمارا نبی. الف سے لو انسان نبی, پاسے کامل برہان نبی, تاسے تطہیر کی جان نبی, ساسے سکلین کی شان نبی, اور مخفی بات کا راز نبی, جیم سے پاک جواز نبی, مقدور نبی, تقدیر نبی, ہاس حق کی تصویر نبی, خاص ختم الرسل نبی, خالق کا شاہکار نبی, پیکر حسن و جمال نبی, راس رخبر ہر حال نبی, ذات سے ہے زاہد بھی نبی, بے بدل نبی, بے مثل نبی, میرا سین سے ہے ذاکی بھی نبی, سچا سچا کافی بھی نبی, شین سے ہے شافع بھی نبی, سعد سے صادق ذکر نبی, تاسے طرفین میں نور نبی, ذات سے پر نور ظہور نبی, رب کے بعد نبی, این سے این الحق نبی, غین سے غنی بھی نبی, فاس فضل ربی بھی نبی, میرا کعب سے قبلہ نبی نبی, کعب سے کعبہ نبی نبی, گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی, لولاد کی پاک فضا ہے نبی, میم سے محمد پاک نبی, نور سے نور قرآن بھی نبی, واو سے چہرے وضحا نبی, یا سید اللہ صحاب نبی, ایمان نبی, ایکان نبی, سلطان نبی, میری جان نبی, کونین نبی کے قدموں میں, دارین نبی کے قدموں میں, سبتین نبی کے قدموں میں, سکلین نبی کے قدموں میں, حسنین نبی کے قدموں میں, توقیر نبی کے قدموں میں, شبیر نبی کے قدموں میں, ہر پیر نبی کے قدموں میں, عزت بھی نبی کے قدموں میں, عظمت بھی نبی کے قدموں میں, شوکت بھی نبی کے قدموں میں, رفت بھی نبی کے قدموں میں, عفت بھی نبی کے قدموں میں, ہے دہر میں اسوہ حیات نبی, پروانہ پل صراط نبی, کلیوں کی چٹک میں نبی نبی, پھولوں کی مہک میں نبی نبی, چڑیوں
چک چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، قاضی مطیع اللہ صاحب، اب تو ہوگی، 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 نعرہ تکبیر۔ حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، شاروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، حاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، شرفا کی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی نبی۔ اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے، حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کی نسبت سے، اب توجہ میں بالکل سمیٹنے پہ آ گیا بات کو، حضور کی نسبت، یہ ہمارا بڑا واضح سا عقیدہ ہے، بڑا واضح سا عقیدہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بول بول بول، خلاصہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آمنہ کے لال کا، جڑا پاک محمد عربی نو آکھے میں ورگا انسان ہے، میں کہندہ ہاں بو جال تو ود کے او کافر تے بیمان۔ اللہ تو بعد سب سے بڑا مقام جناب محمد رسول اللہ۔ اب توجہ، پھر حضور کے ساتھ جن کی نسبت ہو گئی، بول 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 بول، حضور کے ساتھ جن کی، قرآن ہے نا، گتہ اس کے ساتھ جڑ گیا، غلاف کپڑا اس کے ساتھ جڑ گیا، کاغذ اس کے ساتھ جڑ گیا۔ اگر سینے میں ایمان کی رتی موجود ہے، کہیں سے گزر رہا ہوگا، اگر صرف گتہ بھی پڑا ہوا ہے جو قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اسے اٹھائے گا نہیں، اسے چومے گا نہیں، اسے پاک جگہ پہ رکھے گا نہیں۔ ارے یہ تو قرآن نہیں، یہ کپڑا تو قرآن نہیں، تو کہے گا نہیں، لیکن قرآن سے جڑ گیا۔ بول بول بول، قرآن سے، گتہ قرآن سے جڑ گیا، کپڑا قرآن سے جڑ گیا۔ یہی میرے عقیدے کا حسن ہے۔ ابو بکر حضور سے جڑ گیا، عمر جڑ گیا، عثمان جڑ گیا، علی حضور کے قدموں سے جڑ گیا، یہ سارے صحابہ حضور سے۔ اب توجہ سے میرا جملہ سن لیں، انشاءاللہ کسی فرقہ پھیلانے والے کے ہتھے نہیں چڑھیں گے آپ۔ یہ قدموں سے لگے، صحابہ حضور کے جو قدموں سے لگے ہیں نا، انہیں ہم نے اپنا امام مانا ہے، اور کیا کہنے ان کے جو آقا کے کندھے پہ آ گئے۔ جو قدموں سے لگے انہیں تو ہم نے اپنا امام مانا، اور ان کی گستاخی کوئی کیسے کر سکتا ہے جو آقا کے کندھے پر آ گئے ہیں۔ یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے، یہی ہمارے عقیدے کی پہچان ہے۔ ارے جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں ہیرے نہیں تولا کر، جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں سونا چاندی نہیں تولا کرتے۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کو دیکھنا ہے تو تاریخ کے گند میں نہ دیکھ، اللہ کے قرآن میں دیکھ، یا آقا کے فرمان میں دیکھ۔ جب اللہ کے قرآن میں دیکھے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالہ نہ جائے گا۔
اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے، تالا نہ جائے گا۔ اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا۔ جو صحابہ کی توہین کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں، جو اہل بیت کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، صحابہ کے بھی نوکر، اہل بیت کے بھی نوکر۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر بچھے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہم تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی لمبی زہرا، یادی ملکہ بطول زہرا، طہارت آندہ اصول زہرا، حسن و حسین دے حبدار آندہ سلام کر لے قبول زہرا۔ صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام۔ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے۔ مننے والے بولو، مننے والے۔ صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ یہ غلط تجھے بتایا بتانے والوں نے، وہ بڑی دشمنیاں تھیں، بڑی دشمنیاں تھیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب ایران فتح ہوا غلام بھی آ رہے ہیں، مال غنیمت بھی آ رہا ہے، شہزادیاں بھی قید ہو کے آئیں، حضرت عمر منبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور فرمایا شہزادی آئی ہے شہزادے کو دوں گا۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے۔ شہزادی آئی ہے شہزادے۔ امیر المومنین کیا مطلب ہے؟ فرمایا حسین کو بلا کے لاؤ۔ جناب حضرت حسین کو بلا کے لایا گیا۔ شہزادی شہربانوں سے نکاح پڑھایا حضرت عمر نے حسین کا۔ یہ وہی شہربانوں جو واقع کربلا میں ساتھ تھی، یہ وہی شہربانوں جن کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، جن سے امامت کا سلسلہ چلا۔ تو مجھے کہنے دے، امامت کی ماں کا نکاح تو عمر نے پڑھایا۔ کن اختلافات میں ہو؟ کیوں قوم کو آپس میں لڑا رہے ہو؟ کیوں قوم کو فرقہ واریت کی ہوا میں دے رہے ہو؟ ارے سنیے، یہ نکاح حضرت عمر نے پڑھایا ہے، حضرت عمر نے پڑھایا ہے۔ حضرت علی موجود ہیں، حضرت علی نے حضرت عمر کے اس انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ باپ ہے نا، اعتراض کر سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ حسین جنت دا بادشاہ ہے،
حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دا دل دے ٹکڑ ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین عامل حسین کامل حسین جگرے بطول لکھ لے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاک ہے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، دو جملے میں اور بس کر دیں، تھک گئے ہو گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھر، حضور آئے نے پاک کرن واسطے، وَيُزَكِّهِمْ حضرت ابراہیم نے جدو منگی نا دعا تو کیا اللہ انج دا نبی بھیج جڑا وَيُزَكِّهِمْ انہاں نو پاک کرے، انہاں نو پاک۔ اب حضور تے آئے نے پاک کرن لئی، حضور تے آئے نے پاک کرن، یار کہندے نے پائیں تن پاک تے منو کہندے نے تو نہیں مندہ، سنے ہو حضور پاک، حضرت علی پاک، حضرت فاطمہ پاک، حضرت حسن پاک، حضرت حسین پاک، یہی رول ہے نا، سنے ہو یہی رول ہے نا، حضور تے ہو گئے پاک کرن آلے، حضور تے ہو گئے پاک کرن آلے، پیچھے رہ گئے چار، میرے کو لو پوچھتے اے چاروں تے پیدائشی پاک نے، پیدائشی پاک نے، حضرت حسن پیدائشی پاک نے، حضرت حسین پیدائشی پاک نے، حضرت فاطمہ پیدائشی پاک نے، حضرت علی، کوئی منو کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی پیدائشی پاک نے؟ میں کہنا ہاں، پیارے آقا فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ابھی علی بچے ہیں کہ فطرت کی گود سے نبوت کی گود میں آ گئے، علی پیدائشی پاک، فاطمہ پیدائشی پاک، حسن پیدائشی پاک، حسین وَيُزَكِّهِمْ کہاں گیا؟ وہ جو نبی نے پاک کرنا تھا وہ کہاں گیا؟ ارے نبی نے انہیں پاک کیا جو ناپاک تھے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لے، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، توجہ لیا لیو چوک آزما لیو، توجہ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہو ضمیر کے، کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جاں بھی حسین، لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ سنا وقت کے یزیدیوں، بس کر دیں آپ، سناؤ وقت کے یزیدیوں، سنو شمر کے قصیدیوں۔ کئی لوگوں کو یزید بڑا چنگا لگتا ہے، تو میں انہوں نے کہنا بھی جا کے او دی جماعت وچ رکنیت کرا لو۔ بس کر دیں، سنو وقت کے یزیدیوں، سنو شمر کے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، تو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی شبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے، میری برزباں بھی حسین ہے، میری برزباں بھی حسین ہے۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین
حسین زہرا کی بے قرانی، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جمع ہے، حسین ایما کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا کربلا میں، حسین کا ذکر 400 ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ ملے گی جنت پیے کا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفرت کا وسع من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی اللہم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ سب کو مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما، جتنے حضرات دور نزدیک سے سفر کر کے آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما۔ یا الہ العالمین اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے، فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں، بہت سارے بیماروں کے لیے کہا گیا یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نماز ہوگی، نماز کے بعد اللہ کے نام کی خیرات ہے۔ تمام بھائی وضو کر لیں، نماز ہوگی، نماز کے بعد خیرات ہے، خیرات کھا کے جائیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وضو کر لیں، وضو کے بعد نماز ہوگی، پورا گلدستہ سجایا جائے، وہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا خوبصورت تھا۔ ہم نے الحمدللہ بڑی محنت سے، بڑی مشقت کے ساتھ علماء کرام کا ٹائم لے کر آپ کے سامنے لائے، اور آپ نے سنا انشاءاللہ ہر سال اس طرح ایک پروگرام ہم کرائیں گے۔ تمام احباب چاہے نزدیک سے چاہے دور سے، کافی دور دور سے دوست احباب جو تشریف لائے، میں انتہائی شکر گزار ہوں ان کا، اور خاص کر اپنے رفقا محترم جناب چودھری ابراہیم صاحب اور اپنے تمام بھائیوں کا، چودھری غلام حسن صاحب، چودھری ارشد صاحب، حاجی اشرف صاحب، میں نام نہیں لینا چاہتا سب کا، تمام کا میں شکر گزار ہوں جن کی محبتیں اور شفقتیں میرے ساتھ رہیں، اور ان کے ساتھ میرے بھائی جتنے نوجوان طبقہ اس پروگرام کو کامیاب کرانے میں میرے ساتھ رہا، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب اہل علاقہ کے جتنے بزرگ وفات پا گئے ہیں یا اللہ، خاص کر ہمارے بزرگ حافظ دین محمد کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ کریم جتنے اس علاقے کے مرد اور عورتیں وفات پا گئے ہیں اللہ سب کی روحوں کو اصالہ ثواب کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ کریم اس مسجد کو تا قیامت آباد اور شاداب رکھ۔ یا اللہ کریم اس مسجد کے حصہ ڈالنے والے جو زندہ ہیں ان کے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما، جو اس دنیا سے وفات پا گئے یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو دین کے ساتھ محبت اور الفت عطا فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک و نیک بنا۔ یا اللہ کریم ہمیں شیطان کے شر سے اور لوگوں کے شرور سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم ہم تجھ سے دنیا کے اندر بھی عزت مانگتے ہیں یا اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ یا اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی ذلت اور رسوائی اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم جتنے دوست بچے امتحان دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں یا اللہ تمام بچوں کو کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ کریم جتنے دوست احباب مرد عورتوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ اس پروگرام کی برکت سے یا اللہ سب کی ضروریات کو رحمت کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔ آپ کے لیے خیرات کے انتظام کیے گئے، تسلی سے آپ کھانا کھائیں۔